बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, कल सेनेट के इंतखाबात का मैदान सजने वाला है और ऐन इंतखाबात से चंद घंटे पहले एक वीडियो सामने आती है अली हैदर गिलानी साहब की, जिसमें वो कुछ PTI के अरकान के साथ बात कर रहे हैं। उस वीडियो के बाद एक तूफ़ान मच गया सियासत के मैदान के अंदर। हकूमती अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब अली हैदर गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वजाहतें दी जा रही हैं। इलेक्शन को मुलतवी करने का ऐलान किया जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिया जाए इस सीट के ऊपर। कितना अहम मुकाबला होने जा रहा है। और इससे पहले आज सुबह सिंध असम्बली के जो मनाजर थे वो भी आपके सामने थे, उस पर भी करेंगे बात कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, क्या रुख इख्तियार करेंगी और कल नतीजा क्या निकल सकता है, इम्कानात क्या हैं। और साथ ही कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उस पर करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब, और उससे पहले ये इस वीडियो के हवाले से जो वजाहत पेश की अली हैदर गिलानी, वो सुन लेते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। ताल्लुक़ है इस वीडियो का, तो मैं ये बात आप बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो MNA हजरात हैं, PTI से उनका ताल्लुक़ है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनसे एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा मुलाकात कर चुका हूँ, और अगर वो मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा भी उनसे मुलाकात करूँगा, क्योंकि वो मेरा हक़ है। मैं एक उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक़ है वोट मांगना, तो मैं तो उनसे वोट मांगूंगा, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा मांगूंगा। हमने सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीर का वोट मांगा है, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हर इलेक्शन में हमें ज़मीर का वोट मिलता है। ना हमने कभी वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त में हम कभी हिस्सा डाला है या हिस्सा लिया है, और ये हमारी तारीख़ गवाह है। आप मुल्तान के किसी भी आवाम से पूछ लें, मुल्तान की आवाम से, कि क्या हमारा ख़ानदान ने कभी ज़िंदगी में वोट को ख़रीदने की कोशिश की है। जी, ये थी वजाहत उस वीडियो की, और वीडियो के अंदर क्या बात हुई, किस तरीके से एक वोट ज़ाया करने के हवाले से बात हो रही थी कि आपने वोट किस तरीके से ज़ाया करना है। इस वीडियो और वजाहत के बाद फवाद चौधरी साहब और इसके अलावा और भी हुकूमती अरकान, शहबाज गिल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिस तरीके से मुतालबा किया जा रहा है कि अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास कोई जवाज़ नहीं है इलेक्शन लड़ने का। क्या और यह साहब जवाज़ है यूसुफ रज़ा गिलानी के? उनके बेटे की वीडियो है, तो बेटे की को गलती की अगर की है उन्होंने, वो तो कह रहे हैं कि उनका हक है, वोट मांगने गए और वो खुद आए इनके पास और दोबारा भी जाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, क्या अब्बा जी के ऊपर कोई असर पड़ सकता है? नहीं, अब्बा जी पे पड़े ना पड़े या इन पे पड़े ना पड़े, पाकिस्तान की सियासत के वो गंदे कपड़े जिस बुरी तरह धुल रहे हैं सामने आके, उसकी तकलीफ होती है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की सियासत कभी इतनी बुरी नहीं रही। ये पाकिस्तान जिसकी बात करते हैं ना, जो पाकिस्तान जर्नैलों ने नहीं बनाया था, पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया था, वो सियासतदान कौन थे? वो लियाकत अली खान था, वो सरदार अब्दुल निश्तर था, कि जिसके घर का किराया आता था तो बच्चों की फी पे होती थी यहाँ पर, जो 1 घंटे के लिए गवर्नर हाउस में नहीं रहा था, यहाँ से छोड़ के चला। वो सैनशीद चोरवर्दी था, जिसकी लाश जब उसकी बीवी ने मंगवाई थी अपने वहां दफन करने के लिए, तो क्रेडिट के ऊपर टिकट के पैसे नहीं थे लाश मंगवाने के लिए। इवन बुरा सिकंदर मिर्जा था ना, तो वो बैरे की नौकरी की थी उसने इंग्लैंड में जाके। वो लोग थे कि जिनमें मैं मोहम्मद हसन चट्ठा मरहूम होते थे, वो कहते थे कि हमारे साथ मुख्तलिफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे, कुछ पैसे नहीं होते थे आने जाने के लिए उनके, तो हम उनको ना MNS थे, MP, हम उनको पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना देते थे कि ताकि कुछ अलाउंस मिलता रहे, ताकि ये सियासतदान थे। और ये जो कचरा जमा हुआ है इस वक्त, और ये 1988 ऑनवर्ड जो कचरा जमा हुआ है, यानी पाकिस्तान का जवाल अगर लिखा जाए ना, भुट्टो दौर में भी मैं हज़ारहा इख्तलाफ आप भुट्टो से कर सकते हैं, मैं खुद नजरियाती तौर पर मुखालिफ आदमी हूँ, लेकिन भुट्टो दौर में भी सियासतदान की ज़ाती इक़दार की, उसकी ऑनेस्टी की, उसकी करप्शन ना करने की उसकी एक अहमियत थी। जितने भी लोग थे, ये काम नहीं उसने भी किया था। अच्छा, एक काम और हुआ आज सिंध असेंबली के अंदर, वो भी देखी ने सूबाई असेंबली है PTI के, वो भी दिखाएं जरा मनाज़िर, वो भी दिखाएं, और उसके बाद इसको भी जरा थोड़ा इसको भी दिखाएं। और क्या कह रहा है? ये जा रहा है कि ये जो ओपन वोट जो है वो तो दिखा दिया PTI के 3 अरकान ने, और जिस तरीके से जो है ना, और ये साहब अब देखिए, अब इमरान खान साहब कहते हैं जी, इमरान खान कहते हैं वोट ओपन होना चाहिए। अब वो 3 आपके वोट ओपन हो गए, उनको मार मार के आपने उनका भुर्स निकाल दिया।
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیسیکلی یہ چاہتے تھے کہ آپ کا بندہ جو ہے اگر وہ اپنے طور پہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے, ایک غلط آدمی کو ٹکٹ دیا ہے اور وہ نہیں دینا چاہتا اس شخص کا ووٹ, اور وہ جانتا ہے اس کو کہ یہ غلط فیصلہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پورے پاکستان میں ذلیل کریں, نمبر ایک. دوسرا, آپ کے بندے اٹھ کے اس کو اسمبلی کے اندر ماریں. تیسرا یہ ہے کہ آپ اس کو پارٹی سے نکال دیں, جو مرضی کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں. کسی بھی پارٹی میں آپ پنجاب اسمبلی میں جلیل شرک پوری صاحب وغیرہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, تو یہ بھی وہی. اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ ان کے ساتھ تو بہت مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر چند غنڈے نما لوگ جو ہے نا وہ چھائے ہوئے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف اگر کسی نے بات کی تو کچھ نہیں ہوتا. پاکستان کا جوڈیشل سسٹم مکمل طور پر بے بس ہو چکا. 118 پیشیاں ہیں, گواہ ہیں جو منی لانڈرنگ کی شباشی صاحب کی بھگتیں گے. تیسرے کی پر جرا ہو رہی ہے. اگلے صدی میں جا کے نا وہ ایک منی لانڈرنگ کا کیس کمپلیٹ ہوگا. کس لیے کہ بس ٹھیک ہے, عدالت جاری ہے, چلتا رہے. ٹھیک, رانا ثناء اللہ کا کیس, آج میں ان سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار تم لوگوں نے شور کیوں مچایا اس طرح کا اگر کیس نہیں تھا. اس نے کہا فرد جرم تو عائد ہونے دو. اور یہ یعنی دنیا کے کسی مہذب معاشرے کے اندر اگر اس طرح کی ویڈیو سامنے آئی ہوتی. آج میں سرکوزی کی آپ بتاؤں, سرکوزی کو 3 سال کی سزا کس بات پہ ہوئی؟ فرانس کے سابق صدر, فرانس کے سابق صدر کو سزا اس بات پہ ہوئی ہے کہ اس نے ایک مجسٹریٹ سے جو انویسٹیگیشن کر رہا تھا فون کر کے یہ ایویڈنس لیا تھا کہ میرے خلاف پارٹی فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ کہاں تک پہنچا. صرف انفارمیشن لی تھی. سر پھر کہتے ہیں ہم جمہوریت. ادھر حالت یہ ہے کہ مریم نواز کھڑی ہو کے اس کی ویڈیو چلاتی ہے جج کی, وہ جب مر گیا ہوا ہے, اور کون کرتی ہے کہ یہ ویڈیو ہمارے پاس آئی. انفارمیشن لی تھی اس نے, اور آج 3 سال جیل میں ہے. پھر کہتے ہیں جمہوریت, تم لوگوں کو جمہوریت, تم لوگوں کو راز. اسی لیے تو حالت یہ ہے کہ لوگ کل کو جب تک تم لوگ جاتے ہو تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے, لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں عثمان صاحب, آج اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, اس طرح کا شور ہنگامہ مچتا ہے, یہ لڑائیاں مار کٹائیاں ہوتی ہیں, اور کوئی آنسو تو نکلے ہیں لوگوں کے. کس کے؟ ان کے جانے کے بعد آنسو تو نکلے ہیں. تیرے جانے کے بعد تیری زیادہ ہی نہیں, ویسے تو آنسو تو نکل رہے ہیں لوگوں کے, کہ نہیں نکل رہے. لیکن عثمان صاحب اصل یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, یہ سینٹ کا الیکشن بلوچستان میں سب سے زیادہ کھیل کرا جاتا ہے. پنجاب میں کبھی نہیں. سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, کیا اطلاع آپ کی؟ پنجاب ہوا یہ ہے کہ یارمدرین صاحب کو منا لیا سنجرانی صاحب نے. سنجرانی صاحب دیکھیں, سنجرانی کی میں نے اٹھان دیکھی ہے. سنجرانی کا بھائی عاطف سنجرانی جو تھا, یہ واز این ایم این اے. یہ بیچارہ سادہ سا آدمی, ایسے سول, جس زمانے میں ایفڈرین کا کیس چل رہا تھا, یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں نظر آتا تھا کافی. ٹھیک, تو بہت اچھے, لاچاری صاحب سے بڑی دوستی تھی اس کی تعلق, اچھا آدمی, شریف آدمی, ذرا صحیح لوکل پالیٹکس جانتا ہے. بلوچستان کی پالیٹکس ہے بھی اس قسم کی. وہ کوئی بھی ہو, سردار اختر مینگل ہو یا محمود خان چکسئی ہو, سارا کچھ ہو, اس کے اندر وہ اپنا صاحب. لیکن آج یاد آیا, سردار اختر مینگل صاحب نے آج بیان دیا ہے, پریس کانفرنس کی, اس میں پتہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا لوگ 28 مئی کا دھماکہ بھول جائیں گے جو کل دھماکہ ہونے والا ہے سینٹ کے انتخاب کے نتیجے کا. پتہ نہیں, مجھے نہیں نظر آتا. کس اطلاع کی بنیاد پر؟ مجھے نہیں نظر آتا کوئی ایسا کوئی دھماکہ ہے. آئی تھنک سو کہ کیا ویسے ممکن ہے. دیکھیں میرے خیال ورسز حفیظ شیخ ورسز گیلانی صاحب, ہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے نہیں, حفیظ شیخ کوئی مارجن 11-12 ووٹ لینے کو اتنا آسان کام نہیں, انلیس کہ ایک میجورٹی کی ووٹ ضائع کرنے پہ مجبور. یہ آپ نے ویڈیو آئی ہے نا, 3-4 لوگوں کے اگر ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں تو ایک جھلک ہے, آپ پتہ نہیں اور کتنے لوگ ہوں. اگر ضائع کرنے والی صورتحال ہوگی تو پھر شاید حفیظ شیخ. لیکن مجھے یہ بتائیں مجھے کہ حفیظ شیخ کو عمران خان نے تو نہیں رکھا. عمران خان تو شاید مر جاتا تو حفیظ شیخ کو نہ رکھتا. پھر کس نے رکھا؟ کہاں سے آیا؟ آ گیا نا, آئی ایم ایف نے رکھا. آ گیا, بس آ گیا. تو پھر ووٹ بھی پھر آئی ایم ایف ہی مانگے گا. آئی ایم ایف ہی مانگے گا. آئی ایم ایف مانگتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس کس لیول پہ مانگی جاتی ہے. حفیظ شیخ کو بیسیکلی لایا گیا تھا کہ اسد عمر نہیں کر رہا پرفارم. حالانکہ اسد عمر دیکھیں, شبر زیدی صاحب کو کبھی آپ اکیلے ملے ہیں تو شبر زیدی 8 آنسو روتا ہے کہ میں کیوں نکلا تھا اور کس کس مافیا کے مقابلے میں نکلا تھا.
اور کس کس مافیا نے کس کس لیڈر کو کہاں لیول پہ خریدا ہوا. آپ اندازہ کریں کہ ویزا کیوں آیا. صرف ایک وجہ سے آیا ہے کہ وہ ایک چاہتا تھا کہ ٹریک سسٹم جو ہے وہ چل پڑے, کہ آپ نے ایک چیز خریدی ہے, وہ ایک چیز جہاں جہاں جائے وہاں ٹریکنگ ہوتی چلتی. وہ ٹریک سسٹم نہیں لگ سکتا. آپ یہ تو کہتے ہو کہ آپ کے گھر کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ ہو جائے, شہر میں سی سی کیمرہ, لیکن جو چوری تم پیسہ کرتے ہو اس کا ٹریک نہ چل ملے. کوئی نہیں. یہ ملک جو ہے نا, دنیا میں جمہوریت خریدی جاتی ہے, بدترین سسٹم ہے دنیا کا. میں آج تک سمجھتا ہوں کہ جمہوریت بنیادی طور پر عوام کا سب سے بڑا عوام دشمن سسٹم ہے, جس کے اندر بنیادی طور پر لیڈرشپ خرید لی جاتی. عام آدمی کو اگر آپ مشرف ہے, آپ گالی نکالیں گے ڈکٹیٹر ہے. آپ کو پتا ہوگا ڈکٹیٹر ہے, آپ کو پتا ہوگا یہ آپ ضیاء اللہ کو گالی نکالیں گے ڈکٹیٹر ہے, فرینکو کو گالی نکالیں گے ڈکٹیٹر. آپ 51% ووٹ لے کے آیا ہوا بندہ جو ہے وہ جس کو ڈکٹیٹر ہوگا, اس کو کیسے گالی نکالو گے؟ صحیح بات. اتنی حد تک جو ویل انٹرنس اصل مسئلہ یہ عثمان صاحب کی یہ جو صورتحال بنی. اب اس نے بتایا ہے کہ یہ ہمیشہ ہوتا تھا. ہمارا ایک دوست ہوتا عبادان فریدوں, اس کا ووٹ ایم پی اے تک, پارسی بیچارہ 15 ووٹ لے کے ایم پی اے بنتا ہے, سب سے کمزور کمیونٹی. اب اس کے پیچھے پڑ گئے ٹرائبل لیڈر, ووٹ دو. پیسے اس کے پاس بہت تھے, اس کی بیسیکلی شراب کا کارخانہ تھا, تو پیسے تو ڈراتے تھے. پشتون خواہ والے ڈرائیں تو وہ ان سے ڈر جائے, وہ آخر اس کو ایک طے ہوا کہ تم جس وقت ووٹ دینے جاؤ گے تو اپنے ووٹ کے اوپر کونے میں پن سے 3 سوراخ نکال دینا, تو ہم پہچان لیں گے تیرا ووٹ کون سا ہے. اب اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ جب کاؤنٹنگ ہوگی, کاؤنٹنگ تو سب کے سامنے ہونی ہے نا. میں بھی بیٹھا ہوں, آپ بھی بیٹھے ہیں, ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہیں, تو آپ نے کہا ذرا دکھانا ذرا مجھے ووٹ کی واقعی مور لگی. آپ نے یوں کر کے میں مور دیکھ رہا ہوں. پچھلے الیکشنز کے اندر ایسے کر کے ووٹ دکھا کے ڈالتے رہے ہیں. وہ اور چیز نہیں, آپ سمپل سی کو ایک, اچھا اس کے اوپر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا وہ کہتے ہیں کہ بھئی سائڈ پہ ذرا سے اتنے سے کٹ لگا کے یہ ایسے کر کے آ جائے, نشانی بنا دو کوئی بھی, ایسی نشانی کر, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو جن کے ضمیر کے اندر, کھٹی کے اندر بے ایمانی پڑ چکی ہو, اور اس کے بعد سب کچھ پیسہ دیا جا رہا ہو, تو اب عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اخلاص نہیں ہے. ان دونوں کو یاد نہیں آیا جو انہوں نے کیا تھا. ان کو جب صادق سنجرانی کو لانا تھا اس کو یاد نہیں آیا, ان کو اب یاد ہے. اس کا مطلب ہے کہ اصول تو اپنے مفاد کے مطابق اصول ہے ہی نہیں. عثمان صاحب اصول ہے ہی نہیں, اصول پیچھے رہ جاتے ہیں. اصول ہوتے ہیں تو مساق جمہوریت میں یہی مطالبہ کیا جاتا ہے, اس کے بعد 2 حکومتیں گزر جاتی ہیں, اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, آج بھی نہیں امپلیمنٹ, اور بھگتتے بھی ہیں. نہ مسلمان, نہ مذہبی پارٹیوں کا کوئی اصول ہے, نہ سیاسی پارٹیوں کا کوئی اصول ہے. سیکولر کا ووٹ بھی حلال ہے, اور سیکولر کو ووٹ دینا بھی حلال ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مان لیتے تو جو کہ انہوں نے کہا تھا آپ کو متفقہ لیڈر بنا لیتے ہیں, تو پی ڈی ایم کیا ہے؟ قریش مکہ کے ساتھ اتحاد, اور کیا ہے؟ کچھ نہیں. چلیں جی, بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں یہاں پہ, اور پھر واپس آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ بھارت کے حالات کا, کہ وہاں پہ معاملات کس جانب بڑھ رہے ہیں, اور اپوزیشن مودی کے خلاف جس طریقے سے ہوئی ہے اس پر کریں گے بات.